بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اپنے آپ کو کثیر عمل کو بھی کثیر سمجھتے نہیں ہیں، کم دینے پر راضی نہیں ہوتے، زیادہ دینے کو کثیر سمجھتے نہیں، یہ متقین کی صفت۔ تو آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ بی بی ام المؤمنین سلام اللہ علیہا جب امیر المومنین نے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں، لیکن میں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، شاید کچھ نئے نتائج بھی آ جائے سامنے۔ حضرت عقیل سے کہا کہ ابغنی امراۃ فحولہ، میرے لیے ایک شجاع خاندان تلاش کرو۔ فحولۃ، فحول ایک بڑا وسیع لفظ ہے عربی میں، اس کا مطلب بہت ماہر اور حاذق عالم کو بھی جو نا فحل کہتے ہیں، یعنی وہ عالم کے جس کے سامنے کوئی اور ٹھہر نہ سکے، اس کو کہتے ہیں فحل۔ تو میرے لیے ایک شجاع خاندان ایسا تلاش کرو۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے ابوالفضل عباس سلام کی جب خانوادے کی، تو اسی شان سے پھر آپ سوچیے، یعنی مولا عباس کے نانا اور مولا عباس کی نانی بی بی ام البنین کے والدین حزام ابن خالد اور ثمامہ بنت سہل، اس خاندان کی اگر آپ تاریخ پہ جائیے، جو علم الانصاف کے ماہر ہیں، ان علماء نے اس خاندان کے جو فضائل لکھے اور صفات لکھی اور جو شرافت لکھی اور جو شجاعت لکھی، وہ ایسی بے مثال ہے۔ میں جملہ کہنے لگا، امید ہے کہ آپ اسے قبول کریں گے۔ یعنی اگر غیر سادات میں کوئی سید ہو سکتا ہے تو یہ خاندان ہے۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ اور اب ابوالفضل عباس تو ہے ہی سید السادات۔ تو وہ جو خاندان ہے، آپ دیکھیں، میں نے کہا کہ حزام ابن خالد اور ثمامہ بنت سہل، یہ مولا عباس علیہ السلام کے نانا اور نانی۔ اب اس خاندان کے اگر آپ تفصیل میں جائیے تو آپ یقین فرمائیں، میں اختصار کے ساتھ کہوں تو حتیٰ اسلام سے پہلے بھی اور پھر اس کے بعد جو ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، کچھ تاریخ پہلو آپ کو اس خاندان کا ملے گا ہی نہیں، یا شرافت ہے یا شجاعت ہے۔ اور بلکہ شیخ یعقوب کلینی نے حضرت عباس السلام کے نانا کے خواب نقل کیے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں قیمتی موتی ہے اور میں بہت دور چلا گیا لوگوں سے۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ موتی تم مجھے دے سکتے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا اس کی قیمت ہے؟ کہا میں نہیں جانتا، کسی ماہر سے پوچھتے چل کے، اور کسی جوہری کے پاس چلتے وہاں سے پوچھتے ہیں۔ کہتے پھر میں وہاں پہنچا اور اس کے بعد جب اسے معلوم کیا تو بہرحال یہ خواب دیکھنے کے بعد جب کسی تعبیر خواب بتلانے والے سے خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی تو پتہ چلا کہ کوئی بہت عظیم شخصیت آپ کے خاندان میں ایسی آنے والی ہے کہ جس سے اللہ آپ کی نسل کو آگے بڑھائے گا۔ گویا یہ اس اعتبار سے تو منتظر تھے ہی، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو جب حضرت عقیل پہنچے، آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں اس بات کو شاید سمجھنا مشکل ہو، لیکن چونکہ یہ بادیہ نشین خاندان تھا، یعنی مین شہر میں نہیں رہتے تھے، آؤٹ اسکرٹ سمجھ لیجیے وہاں رہتے تھے۔ تو جب وہاں پہ پہنچے حضرت عقیل، اب معمولاً ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بے وقت فون بھی کر لے تو ظاہر پوچھا جاتا ہے میں کیوں فون کیا، لیکن اس زمانے کا جو تصور تھا اس میں ہیومن ویلیوز اس طرح سے تھی کہ 3 دن تک تو یہ پوچھتے ہی نہیں تھے کہ آپ آئے کیوں ہیں، 3 گھنٹے تک نہیں، 3 دن تک تو یہ پوچھا ہی نہیں جاتا تھا کہ آپ کیوں آئے، بس تشریف لائے، مہمان ہوتے تھے۔ 3 دن بعد بات ہوتی تھی کہ اچھا کیسے آنا ہوا۔ تو حضرت عقیل جب وہاں پہنچے حضرت حزام کے یہاں پر، حضرت حزام نے مہمان رکھا انہیں اور 3 دن بعد سوال کیا کہ آپ کیا کیسے آنا ہوا۔ گویا میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، حضرت عقیل نے یہ فرمایا کہ میں اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آپ کی دختر کھلایا۔ تو آگے آ جائیے گا، ایک سوال اللہم صلی علی محمد۔ آج کی گفتگو کے 2 موضوع ہیں، دونوں ایک طرح سے مربوط بھی ہیں، ایک بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا جو کہ باب الحوائج حاجت روا ہے، اور ایک اور موضوع ہے تعویذ امام رضا علیہ السلام، وہ بھی حاجت روا ہے۔ تو جی صاحب خانہ کی خواہش پر کہ تعویذ امام رضا علیہ السلام کیا ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے، وہ بھی آخر میں عرض کروں گا، اور دونوں کا بڑا ربط بھی ہے موضوع۔ حضرت عقیل جب پہنچے تو حضرت حزام نے جب کہا کہ آپ کیسے تشریف لائے، فرمایا کہ میں اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور آپ کی دختر کے لیے۔ تو اس وقت آپ معرفت دیکھیے گا، حضرت حزام کی معرفت آپ دیکھیے گا۔ فرمایا کہ علی بن ابی طالب کا جو گھر ہے وہ تو معدن وحی ہے، اس گھر میں تو وحی نازل ہوتی ہے، تو ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ وہاں پر رشتہ ہو سکے، کیونکہ علی بن ابی طالب کا گھر مختلف الملائکہ ہے، وہاں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، وہ معدن الرسالہ ہے۔ تو اس وقت بہت ہی لطیف جواب دیا حضرت عقیل نے، فرمایا کہ ہوا اعلم بھی، گویا اس سے بات کا بھی جواب ہو گیا کہ جب علی بن ابی طالب خود امام مبین ہے تو عقیل سے کیوں کہا۔ اس کی ایک وجہ میں آپ کی خدمت میں پہلے سے چوکا تاکہ عقیل کے دل میں بھی خیال آ جائے کہ مجھے بھی کربلا میں اپنا ایک وارث و نمائندہ چاہیے، اور مسلم عقیل علیہ السلام کو تیار کیا حضرت عقیل نے، اور علی کے ابوالفضل عباس السلام صاحب حسین اور علمدار حسین۔ ذرا غور کیجیے گا کہ اس وقت ایک جواب دیا حضرت عقیل نے کہ وہ عالم بھی، جب حضرت حزام نے کہا نا کہ وہ تو مختلف الملائکہ معدن وحی ہیں، تو آپ ہمارے یہاں رشتہ لینے آئے ہیں تو ہم تو ان کے ہمکف نہیں ہیں، تو میں ہوا عالم بھی کہ وہ جس نے رشتہ بھیجا ہے نا وہ زیادہ جانتا ہے اس بات کو۔ اللہ صلی علی یعنی وہی اپنی مصلحت کو جانتا ہے کہ انہوں نے کیوں یہاں رشتہ بھجوایا ہے، تو بس جب وہ خود امام مبین ہے وہ جانتے ہیں تو انہوں نے بھیجا آپ سے رشتہ۔ تو حضرت حزام کا چہرہ خوشی سے تمتماتا ہوا اور خوشی سے بڑا شاداب چہرہ، اور حضرت حزام تشریف لائے بی بی ام البنین کی والدہ حضرت ثمامہ بنت سہل کے بعد بی بی ام البنین تشریف فرماتی، اور تاریخ کا لفظ یہ ہے کہ کیسے کہا
کہ علی کا رشتہ آیا ہے، کیا فلال الکتائب کا رشتہ آیا ہے، یعنی لشکروں کو چیز دینے والے کا رشتہ ہے. بی بی ام البنین پر سلام اللہ علیہ کیا فلال الکتائب کا رشتہ ہے. وہ سہم اللہ صاحب، سہم اللہ صاحب یعنی اللہ کا تیر. علی فرض سیف اللہ نہیں، علی سہم اللہ بھی ہیں، اللہ کی تلوار بھی ہے اور حجت خدا بھی ہے، مظہر صفات خدا بندی بھی ہے. سہم اللہ صاحب، اللہ کا وہ تیر جو ہمیشہ ٹھیک نشانے پہ رکھتا ہے، کبھی خطا نہیں ہوتا، اس کا رشتہ ہے. ٹھیک نشانے والی بات میرے ذہن میں آیا جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام انہوں نے نقاب ایک مرتبہ پہن کر حملہ کیا تھا صفین کے میدان میں، کیونکہ علی کو پہچان نہ سکے. تو اس وقت یہ گفتگو ہوئی کہ یہ علی کیسے، علی ہے یا کوئی اور ہے، پہچان میں نہیں آیا. تو حاکم شام نے عمرو بن عاص سے کہا ایک طریقہ ہے پہچاننے کا، وہ یہ کہ جتنے لاشیں گر رہے ہیں انہیں تول لو، اگر برابر سے ہیں تو ابو طالب کا بیٹا علی ہے، جتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں ان لاشوں کو اگر تول لو اور برابر کے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ علی ہے. سہم اللہ صاحب کا رشتہ ہے، وہ اللہ کا تیر جو ٹھیک نشانے پر لگتا ہے، کبھی خطا نہیں ہوتا. اور پھر ایک اور پہچان یہ بتلائی تھی کہ اگر تولنا ممکن نہ ہو، کیونکہ عمرو بن عاص نے کہا کہ میدان جنگ میں لاشوں کو کہاں تولیں. اچھا پھر دوسری پہچان یہ ہے کہ پورا لشکر مل کر پوری طاقت سے ایک شخص پہ حملہ کر دے، اگر میدان چھوڑ کر چلا جائے تو کوئی اور ہے، وہیں پر کھڑا رہے اور لشکر کو توڑ دے. ولی نبی طالب تو فلال الکتائب لشکروں کو چیر دینے والے کا رشتہ ہے. سام اللہ صاحب اللہ کا وہ تیر کہ جو کبھی خطا نہیں کرتا. امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب، ان کا رشتہ ہے. یہ 4 لفظ کہے حضرت حزام نے بی بی الولین کی والدہ سے. رشتہ کس کا ہے؟ علی بن ابی طالب کا براہ راست نام نہیں لیا پہلے، امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب. اچھا یہ رشتہ کب ہو رہا ہے؟ یہ 25 ہجری یا 26ویں ہجری کی بات ہے تقریباً، جب مولا علی سے خلافت بظاہر لے لی گئی ہے، غصب کر لیا گیا حق. امیر المومنین تقریباً غیر معروف زندگی گزار رہے ہیں، یعنی دوسری خلافت کا اختتام ہے، تیسری خلافت کا آغاز ہے. تو امیر المومنین تقریباً مدینہ سے باہر ہے. ایسا نہیں کہ امیر المومنین سے ظاہر طور پر خلیفہ ہے. حضور مکرم کی وفات تقریباً 15 سال گزر چکے ہیں، اس کو 11 ہجری میں حضور مکرم کی وفات ہے. یعنی وہ حضور مکرم جو مسلسل فضائل علی بن ابی طالب السلام کا بیان کیا کرتے تھے، وہ حضور بھی دنیا سے پردہ فرما چکے. اور ایک ایسا وقت ہے کہ جو بڑی مظلومیت کا وقت ہے امیر المومنین کے لیے، جب علی کا ساتھ دینے والے بھی بہت کم ہے اور مولا علی علیہ السلام کی معرفت رکھنے والے وہ بہت ہی کم ہے. اس وقت بی بی ام البنین کے والد علی بن ابی طالب السلام کی وہ معرفت رکھتے ہیں اور جان رہے کہ امام المشارق والمغارب کا رشتہ آیا ہے میری بیٹی کے یہاں پر. اس زمانے میں پہچاننا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. اب ذرا غور کیجیے گا، حضور مکرم نے فرمایا کہ میرے بھائی علی بن ابی طالب کو اللہ نے وہ فضائل عطا کی ہیں کہ لا تحصى کثرتاً، اس کا احصاء ہو نہیں سکتا. من ذکر فضیلۃ من فضائلہ مقرا بها، جو علی کی فضیلت میں سے فضائل میں سے ایک فضیلت کا ذکر کرے اس کا اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تسلیم کرتے ہوئے، غفر اللہ له من كل ذنبۃ البتۃ ما تقدم منها وما تاخر، اللہ اس کے تمام گناہوں کو جو اس نے کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے گا، جو آنے والے ہیں وہ بھی معاف کر دے گا، اگر علی بن ابی طالب السلام کی فضیلت کا ذکر اقرار کرتے ہوئے کوئی کر دے. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ بی بی ام البنین کے والد امیر المومنین کے فضائل کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ آیا اس طرح سے. بی بی ام البنین نے یہ فرمایا، جنہیں بعد میں ام البنین کہا گیا، فاطمہ کلابی ان کا نام ہے. میں نے خواب دیکھا تھا اور وہ خواب انہوں نے اپنی والدہ سے ذکر کیا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ میری آغوش میں 1 چاند اور 3 ستارے اترے ہیں. یہ اس خواب کی تعبیر معلوم ہوتی ہے. اچھا بی بی ام البنین کی والدہ حضرت ثمامہ بنت سہل، ان کے علم پر اور ان کے ادب پر علماء نے پوری پوری تحریریں لکھی. یعنی بی بی ام البنین کی والدہ کا مطلب ہے کہ ابو الفضل عباس السلام کی نانی. تو یہ سلسلہ وہاں سے. اور اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ ام البنین کو 4 بیٹے عطا ہوئے، 3 ستارے ہیں، ایک قمر بنی ہاشم ہے. اچھا جو قمر بنی ہاشم ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو فنا کر دے حسین کی بارگاہ میں، اب کسی وجود کا کوئی قائل نہ ہو، وہ ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام. میں اتنا عرض کروں گا کہ مولا عباس السلام کی جو زیارت ہے کہ سلام اللہ و سلام ملائکۃ المقربین، اے عباس اللہ کا سلام ہو آپ پر، اور ملائکہ کا سلام ہو، اور انبیاء و مرسلین کا سلام ہو، اور انبیاء و صالحین کا سلام ہو، تمام شہداء و صدیقین کا سلام ہو. اے ابو الفضل عباس السلام آپ پر، علیک ابن امیر المومنین، اے امیر المومنین کے فرزند آپ پر سلام ہو. یہ تعلیم کردہ صادق آل محمد ہے. ہم ظاہر کو دیکھ کر سلام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ظاہر کو نہیں، باطن کو دیکھ کے سلام کرتا ہے. عباس کا فقط ظاہر یہ نہیں ہے، باطن وہ ہے عباس کا کہ اللہ سلام کرے ابو الفضل عباس پر. سلام اللہ و سلام ملائکۃ المقربین. تو عباس جیسے باب الحوائج ہیں، ویسے ہی ام البنین سلام علیہ باب الحوائج ہے. اور حاجات کی برابری کے لیے میں آپ سے کہوں، امام رضا علیہ السلام کا بڑا گہرا تعلق ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام سے. عباس کا تعلق فقط امام سے نہیں، امامت سے، خود ائمہ علیہ السلام سے جو ہم تک حاجات کی برابری کے لیے اور مصائب سے دوری کے لیے جو حرز پہنچے تعویذ، ان میں سے ایک ہے حرز امام رضا علیہ السلام. حرز امام جواد علیہ السلام تو معروف ہے، حرز امام رضا علیہ السلام کم معروف ہے. حرز امام رضا علیہ السلام یہ ہے کہ یاسر خادم امام کا خادم ہے. جب امام رضا ہجرت کر رہے تھے، وہی بیان کرتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ہجرت کرتے ہوئے حمید ابن قطبہ کے گھر میں قیام کیا
اور اپنا پیرہن تبدیل کیا اور اسے دیا. اس نے خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پیرہن کو دھو لوں. کیا سعادت ہوگی. حمید ابن قتیبہ کہتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے پیرہن کو لے کر گیا, میں نے دیکھا امام کی جیب میں ایک کاغذ رکھا ہوا ہے. آپ امام علیہ السلام کی جب کوئی خدمت کرتا ہے نا تو امام کی جانب سے کوئی تحفہ ملتا ہے اسے, ویسا نہیں ہوتا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی امام بھول جائے وہاں پر. تو خاص کوئی تحفہ تھا جو امام سے دینا چاہتے تھے. وہ کاغذ لے کر آیا ایک رخا, کہا کہ فرزند رسول یہ ایک رخا آپ کے پیرہن میں ہے. امام نے کہا کہ یہ وہ تعویذ ہے جو ہمیں ہمارے جد رسول اللہ سے عطا ہوا ہے, اور اگر تم نے اس تعویذ کو اپنے پاس رکھا تو دشمنوں کے شر سے محفوظ رہو گے, اور خدا کی قسم کوئی نقصان تم تک پہنچ نہیں سکتا اس لیے کہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہو گے. یہ تعویذ میں بھی اس کا ایک مختصر سا ترجمہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ تعویذ امام نے پہلے حمید بن قتیبہ کو عطا کیا, اس کے بعد امام علیہ السلام جب تشریف لائے اور خراسان پہنچے تو ابا سلط حروی کا بیان ہے کہ مامون نے ایک موقع پر امام کو بلایا, اور وہ وقت ایسا تھا کہ مجھے یہ خطرہ ہوا, مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں مامون امام کو نقصان نہ پہنچائے. اور امام نے میرے چہرے کے آثار کو دیکھ کر کہا کہ تو فکر نہ کر, مامون مجھے کوئی نقصان اس لیے نہیں پہنچا سکتا کہ جب میں پہنچوں گا مامون کے سامنے تو وہ تعویذ پڑھوں گا جو میرے جد رسول اللہ کی جانب سے ہمیں عطا ہوا ہے, نسلاً بعد نسلیں. اور اس کے بعد ابا سلط حروی یہ کہتا ہے, روایت بڑی لطیف ہے یہ, کہ میں امام کے ساتھ ساتھ تھا, امام علیہ السلام پہنچے مامون کے پاس, اور امام نے مامون کو دیکھ کر پڑھنا شروع کیا یہ ذکر, جو ذکر ابھی سنا رہا ہوں آپ کو. جب یہ ذکر تمام ہوا تو مامون کہتا ہے کہ آپ 1,00,000 درہم لینا چاہیں گے تحفے میں مجھ سے. اچھا, ائمہ علیہ السلام اس طرح کے دربار سے اگر کوئی ملتا ہے کیوں لے لیتے تھے؟ بعد لوگوں نے سوال کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حق ہے ہی امام کا, اس کے پاس جو غصبی ہے, امام کے پاس نہیں, اس کے پاس جو ہے وہ غصبی ہے, مکمل ہی امام کا ہے, اور امام کی تقسیم ہو جاتا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 1,00,000 درہم امام کی خدمت میں پیش کی, امام چلے گئے. تھوڑی دیر بعد مامون آس پاس اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے. اس کے بعد کہا کہ ایک میرا ارادہ ہے اور ایک اللہ کا ارادہ ہے, اور جو اللہ کا ارادہ ہے وہ پورا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ امام نے تعویذ پڑھا تھا, یہ گویا قتل کے ارادے سے بلایا تھا اور 1,00,000 درہم دے کر واپس بھیجا. تو اس تعویذ کی بڑی خاصیت ہے. تو حفظ امام رضا علیہ السلام اسے کہتے ہیں, اور اسے آپ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر موجود بھی ہے آپ کی خدمت میں, اگر آپ اسے دیکھ بھی لیجیے گا اور اپنے پاس آپ لکھ بھی سکتے ہیں, اس کا ویسے ہی پرنٹ آؤٹ نکال کر آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس رہے حفاظت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ انی اعوذ بالرحمن منک. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رحمان کی بالخصوص اللہ کی صفت رحمانیت سے یاد کیا گیا پناہ چاہتا ہوں جو سامنے وہ عدو جو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ اس سے مجھے بچا لے. وہ تعویذ آپ کے پاس ہے, اس میں تحریر یہ ہے کہ اللہ اس سے تو مجھے محفوظ رکھ, میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ان کنت تقیہ, چاہے وہ متقی ہو اور غیر تقی, چاہے متقی نہ ہو سکتا ہے کسی متقی سے بھی کوئی شر پہنچ جائے, متقی معصوم تھوڑی ہوئی. تو ان کنت تقیہ اور غیر تقی, چاہے متقی ہے یا غیر متقی ہے اس کے شر سے تو مجھے بچا لے. اخذت باللہ السمیع البصیر علی سمعک و بصرک, میں نے وہ اللہ کہ جو سمیع اور بصیر ہے اس کی پناہ کو اختیار کیا علی سمعک و بصرک, کہ میں تیری سماعت اور تیری بصارت سے محفوظ رہوں. لا سلطان لک علیہ, کوئی تسلط نہ ہو تیرا مجھ پر, ولا علی سمعی, اور یعنی اس شخص کا, نہ میری سماعت پر, ولا علی بصری, نہ میری نگاہوں پر, ولا علی شعری, نہ میرے بالوں پر, ولا علی بشری, اور نہ ہی میری کھال پر, ولا علی لحمی, اور نہ ہی میرے گوشت پر, ولا علی دمی, اور نہ ہی میرے خون پر, ولا علی مخی, نہ ہی میرے ذہن پر, ولا علی عصبی, نہ ہی میرے نوز پر, ولا علی عظامی, نہ ہی میری ہڈیوں پر, ولا علی مالی, اور نہ ہی میرے مال پر. یہ کامل حفظ امام رضا علیہ السلام ہے. ولا علی ما رزقنی بھی, اور ربی, اور جو کچھ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے, یعنی میری اولاد, میرا گھر, جو کچھ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے سب اس کے شر سے محفوظ رہیں. سترت بینی و بینک بستر النبوہ, میں نے ستر ایک حجاب بنا دیا اس تعویذ کے ذریعے سے, بستر النبوہ, یہ حجاب نبوت ہے. الذی استتر انبیاء اللہ, کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو یہ حجاب عطا کیا ہے تاکہ وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں. من سطوات الجبابرہ والفراعنہ, تاکہ وہ جباروں اور فرعونوں کے شر سے اور مکر سے اپنے آپ کو بچا سکے. جبرائیل عن یمینی, جبرائیل میرے دائیں طرف ہے. اور میکائیل عن یساری, میکائیل میرے بائیں طرف ہے. اسرافیل عن ورائی, اسرافیل میری پشت پر ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ امامی, اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ مطلع علیہ, خدا میرے بارے میں جانتا ہے. یمنعک منی, وہ اس انسان کے شر سے مجھے محفوظ رکھے گا. وہ یمنع شیطان منی, شیطان کو آنے سے دور رکھے گا. اللہم لا یغلب جہل اناتک, پروردگار بس اس کا جو جہل ہے, کیونکہ جہالت کی وجہ سے انسان شر کرتا ہے, اس کا جو جہل ہے وہ تیری بردباری پر غالب نہیں ہے. ان یستفزنی و یستخفنی, کہ وہ میرا آرام و سکون کو ختم کر دے اور مجھے خفیف کر دے گئی. تو اللہ تو اس کے شر سے مجھے بچا لے. اللہم الیک التجأت, اللہم الیک التجأت, اللہم الیک التجأت. تین مرتبہ کہ پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں, میں تیری پناہ میں آتا ہوں, میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ حفظ امام رضا علیہ السلام جو صاحب خانہ کی خواہش تھی, میں نے آپ کی خدمت عرض کر دیا. مل کے صلوات دیتے محمد وعلی محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد.